بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نرى الآیات فی زمان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برکات وأنتم ترونها تخویفا او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی مالک رقاب امم شفیع دو عالم نبی محترم رسول معظم یعنی امام الانبیاء مالک ہر دو سرا مکین گنبد خضرا معصوم حضرت سیدتنا آمینہ احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی۔ خلاق لم یزل ان عظیم لمحات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ ماہ پرنور ربیع النور شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما، یہ اپنے ساتھ جو برکات، اپنے ساتھ جو انوار و تجلیات اور اپنے ساتھ جو رحمتیں لے کر ہمارے درمیان آج جلوہ فگن ہے، یقیناً اس کی برکات اہل ایمان ہر لحظہ ہر لمحہ سمیٹتے رہتے ہیں۔ خالق کائنات کما حق کو ہو ان برکات کو ہم سب کے لیے سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی ان کی برکات سے منور اور روشن تر فرمائے۔ آج ماہ پرنور ربیع النور شریف کا 1444 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اگلا ماہ مقدس انشاءاللہ العزیز ربیع الاخر یعنی ماہ ربیع الغوث ہے۔ خالق کائنات ان ماہ و سال اور ان کی جو برکات ہیں خالق کائنات ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 1444 ہجری ماہ ربیع الاول شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس جمعۃ المبارک کو بھی بحمدہ تعالی ہم اپنے آقا و مولا
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ کے مقام رفعت، آپ کے بلند مقام کو اور آپ کی عظمتوں کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خالق کائنات حق بیان کرنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کمالات اور معجزات عطا فرمائے، آپ کو جو بلند رتبہ عطا کیا، خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان و شوکت عطا فرمائی، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضور کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کے مناقب بیان کیے جائیں اور حضور کے معجزات کو بیان کیا جائے، آپ کے رتبہ کو بیان کیا جائے، آپ کے شرف کو بیان کیا جائے، تو بہت سارے احباب معاذ اللہ یہ کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ اس میں حضور کی کیا بات ہے، یہ تو بس معاذ اللہ حضور کا معجزہ ہے، وہ معجزہ کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان وہ ہیں کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معجزہ کو سن کر ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ محض فقط معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے دست رحمت پر جو معجزہ کا ظہور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کمال اور کسی کے ہاتھ میں ظاہر نہیں فرمایا۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے، یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں پر بھی زندگی کے اندر دنیا میں نظر آئے کہ وہ معجزہ کہہ کر آگے گزرنے کی کوشش کریں تو اسے روکیے، اسے سمجھائیے، اسے بتائیے کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے اتنا بڑا کمال ہوتا ہے، اتنا بڑا کمال ہوتا ہے کہ کل کائنات کو اللہ یہ کمال نہیں دیتا جو کمال اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتا۔ پھر جو نبی آئے تو وہ معجزات لے کر آئے، کسی کا ایک معجزہ، کسی کے پاس 2 معجزات، کسی کے پاس 3، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 9، 10، 12، اور محققین علماء کہتے ہیں کہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ سے زیادہ انہیں 22 معجزات عطا فرمائے۔ ایک نبی کو زیادہ سے زیادہ 22 معجزات عطا فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا لوگو، اس لفظ کے اندر اولین بھی شامل ہیں، اور اس لفظ کے اندر آج کے لوگ بھی موجود ہیں، اور الناس کے اندر صبح قیامت تک آنے والی مخلوقات موجود ہیں، انسان موجود ہیں۔ فرماؤ لوگو، جو آج موجود ہو، جو پھر کبھی آؤ گے، صبح قیامت تک آؤ گے، کان کھول کر سنو، قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنی طرف سے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اس سے بڑی اور کیا شرف کی بات ہوگی کہ مصطفیٰ کا وجود اقدس، حضور کی یہ زلفیں، مصطفیٰ جان رحمت کے یہ بال مبارک، حضور کے یہ ابرو، حضور کی یہ پلکیں، حضور کی چشمان مازاغ، مصطفیٰ کے لبھائے قدس، مصطفیٰ کے دندان مبارک، حضور کی زبان کن، حضور کے دست کرم، دست رحمت، مصطفیٰ کا پورا وجود، مصطفیٰ کا پورا قالب، مصطفیٰ کا پورا پیکر رب ذوالجلال کی ذات پر دلیل ہے۔ مصطفیٰ کا وجود اللہ کے وجود پر دلیل ہے، مصطفیٰ کا وجود اللہ کے ہونے پر دلیل ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو پھر کوئی خدا کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل وہ چیز ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان مدلول تک پہنچ جائے، یعنی وہ جس پر رہنمائی کرتی ہے اس انسان وہاں تک پہنچ جائے، اسے دلیل کہتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ مسجد ہے، یہ بھی اینٹوں کی بنی ہوئی، سیمنٹ کی بنی ہوئی، گارے کی بنی ہوئی، اس کا بھی لینٹر ہے، چھت ہے، فرش ہے، سیڑھیاں ہیں،
آپ اتنے گھر ہیں، ہمارے دائیں ہمارے بائیں آگے اور پیچھے، یہ محلے کے اندر جامع مسجد انوار مدینہ، محلہ قصوریہ کے اندر جو مسجد ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے مکانات ہیں، وہ مکان اور اس مسجد کے مکان کے اندر بناوٹ میں تعمیر میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی سیمنٹ کا اور اینٹوں کے بنے ہوئے گھر، یہ بھی اینٹوں اور سیمنٹ کا بنا ہوا گھر ہے۔ فرق کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ لوگوں کا گھر ہے اور یہ انوار مدینہ اللہ کا گھر ہے؟ کون سی چیز رہنمائی کرتی ہے؟ یہ مینار رہنمائی کرتے ہیں، یہ سپیکر رہنمائی کرتے ہیں، یہ محراب کی بناوٹ رہنمائی کرتی ہے۔ جس نے یہ محراب دیکھے اس نے سمجھ لیا کہ فلاں آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس نے مینارے دیکھے وہ سمجھ گیا، وہ جان گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس نے سپیکر دیکھے وہ جان گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ سپیکر دلیل ہے مسجد کے وجود پر، یہ محراب دلیل ہے مسجد کے وجود پر، اور یہ سپیکر دلیل ہے مسجد کے وجود پر۔ انہیں دیکھو تو انسان مسجد کو پہچان لیتا ہے، انہیں سمجھو تو انسان مسجد تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، اگر کوئی اجنبی ہوتا وہ مارا مارا پھرتا، اسے خبر نہ ہوتی کہ لوگوں کا گھر کون سا ہے، اللہ کا گھر کون سا ہے۔ فقط یہ مینارے، فقط یہ سپیکر، فقط یہ محراب دیکھا، پتا چلا کہ لوگوں کا گھر ادھر ہے، اللہ کا گھر ادھر ہے۔ یہ دلیل ہے، انہیں دیکھ کر پتا چلا کہ یہ مسجد ہے۔ اگر یہ دلیل نہ ہوتی، اگر یہ دلائل نہ ہوتے، اگر یہ براہین نہ ہوتی تو شاید ممکن ہے کہ اجنبی ڈھونڈتا رہتا، تلاش کرتا رہتا، اسے مسجد نہ ملتی۔ کیوں؟ بناوٹ ایک جیسی، بناوٹ ایک جیسی، تعمیر ایک جیسی، کنسٹرکشن ایک جیسی، بنانے والے ایک جیسے، ہر چیز تو ایک طرح کی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو خبر نہ ہوتی، پتہ نہ چلتا۔ ہم نے کیا کیا؟ عمارت بنائی، ساتھ مینارہ لگا دیا، عمارت بنائی، ساتھ سپیکر لگا دیے، عمارت بنائی، بیچ میں محراب رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اوروں کا گھر ادھر ہے، اللہ کا گھر ادھر ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا لوگوں، اگر اللہ کے دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر رب کی دہلیز پہ آنا چاہتے ہو، اگر میرا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری یہ طلب ہے، خواہش ہے، تمنا اور آرزو ہے کہ مجھے پہچانو، تو مجھے پہچاننے سے پہلے میرے یار کی دہلیز پہ آؤ، مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ، مصطفیٰ کو تکو، مصطفیٰ کو دیکھو، مصطفیٰ کو سوچو، مصطفیٰ کو سمجھو، مصطفیٰ کو پڑھو، مصطفیٰ کی عظمتیں دیکھو۔ تم مصطفیٰ کو جیسے جیسے پہچانتے جاؤ گے تمہیں اللہ کی یوں یوں معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ قد جاءکم برہان من ربکم، مصطفیٰ کے بال ہمارے بالوں جیسے نظر تو آتے ہیں، مگر ہمارے بال کٹ جائیں اور تو اور ہم نے خود کبھی انہیں سنبھال کے نہیں رکھا، ہم نے خود کبھی انہیں نکال کر ان کی زیارت نہیں کی، کبھی دیدار نہیں کیا، خود اپنے بال توڑ کر اپنی زلف سے پانی میں گھول کر ملا کر اور کیا پیے، ہم نے خود کبھی نہیں پیا۔ ہے توجہ؟ اصحاب رسول وہ ہیں کہ جو مصطفیٰ کی زلفوں کو اپنے سینے کے ساتھ کلیجے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں۔ خالد بن ولید ٹوپی میں سیے، اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ ہرقل جیسا رومی اور عیسائی بادشاہ اگر اپنی ٹوپی میں تاج کے اندر اسے سی کر رکھے تو وہ ہر طرح کے خوف سے بری ہو جاتا ہے۔ آپ کے بال اور ہیں، مصطفیٰ کی زلف اور ہے۔ ہمارے بال ہم خود نہیں سنبھالتے، مصطفیٰ کے بال 14 صدیاں گزر رہی ہیں، آج بھی اس شاقان کے پاس وہ منہ مبارک موجود ہیں۔ ہمارا بال ہمارے وجود سے کٹ جائے بے جان ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ جب تک وجود کے ساتھ رہتا ہے، اسے خوراک ملتی رہتی ہے، تو یہ زلف اور ہمارے بال بڑھتے رہتے ہیں، توانا ہوتے رہتے ہیں۔ جب انہیں کاٹ دیا جائے، جسم سے جدا کر دیا جائے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، یہ بے معنی ہو جاتے ہیں، بے جان ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم،
مصطفیٰ کے بال مبارک مصطفیٰ کے سر انور کے ساتھ رہیں پھر بھی حیات رہتے ہیں، سر انور سے جدا ہو جائیں اللہ پھر بھی انہیں نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، مصطفیٰ کا پورا پیکر، مصطفیٰ کا پورا سراپا، مصطفیٰ کا پورا قالب، سر سے لے کر حضور کے قدمین شریفین تک، خدا کی عزت کی قسم رب کے وجود پر دلیل ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو رب کی معرفت نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو رب کی پہچان نہ ہوتی۔ جو درے یار تک نہ پہنچے خدا کی قسم وہ درے خدا پر بھی نہیں پہنچ سکتا، پہلے یہاں آنا پڑتا ہے، پھر مصطفیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں حجابات اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ مت سوچنا یہ کبھی کوئی بندہ نظر آئے کہ جناب یہ تو معجزہ ہے، یہ تو نبی کا معجزہ ہے، بس اور کیا ہے اس کے اندر؟ معجزہ ایسا کمال ہے، توجہ، معجزہ ایسا کمال ہوتا ہے، معجزہ ایسا شرف ہوتا ہے، معجزہ ایسی فضیلت ہے، معجزہ نبی کا معجزہ ایسا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کو روٹی، کپڑا، مکان، سہولت، امن، آشتی، عافیت، سلامتی، ہر چیز دیتا ہے، بس معجزہ نہیں دیتا، معجزہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیا یہ چھوٹا کمال ہے؟ کل کائنات کو جو کمال نہ ملے، میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جہاں بھر کے اندر آپ لوگوں کو دیکھو حسن و جمال کے پیکر، مورتیاں، کہ انہیں دیکھو تو آنکھیں حیران اور ششدر اور دل دھڑکنے لگے، حسن و جمال میں با کمال، علم میں با کمال، کہاں تک انسان نہیں پہنچا، جس نے آسمانوں کی وسعتوں کو ماپ لیا، جس نے زمین کی گہرائی کو ماپ لیا، جس نے آج زلزلہ آنے سے پہلے ایسے اس نے سکیل بنا رکھے ہیں، ترازو اور میزان بنا رکھے ہیں کہ ابھی زلزلہ آیا نہیں، زلزلہ آئے گا، کہاں سے آغاز ہوگا، کہاں تک زلزلہ جائے گا۔ آج وہ سکیل، آج وہ میزان، آج وہ ترازو انسان کا بنایا ہوا انسان کو پہلے مطلع کر دیتا ہے، خبردار کر دیتا ہے، ادھر ہوا چلتی ہے، ہوا کا بھاؤ کیا ہے، ہوا کے اندر طغیانی کتنی ہے، ہوا کی شدت کتنی ہے، ایسے میزان بنا رکھے ہیں عقل انسان نے کہ وہ ایسے سکیل موجود ہیں، ایسا ترازو موجود ہے، ایسا میزان موجود ہے، ہواؤں کو تولنے والا، ہواؤں کے تیور کو ماپنے والا، ہواؤں کے تیور کو جاننے والا، انسان کا بنایا ہوا بے جان وہ ترازو، وہ میزان، وہ سکیل جان لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے، اوروں کو بتا بھی دیتا ہے۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے شاہکار ہیں، یہ انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ قوت دی، یہ حافظہ دیا، یہ کمال دیا، یہ ذہن دیا، یہ علم دیا، اتنی دانائی دی، اتنا خیرت دیا، اتنا حکمت اسے عطا کی کہ اس نے ایسے ایسے آلات بنا لیے کہ عقلیں حیران ہیں۔ جو ہونے والا ہے وہ ہفتوں، مہینوں، سالوں پہلے بتا دے، شدت کیا ہے شدت بتا دے، نرمی کتنی ہے نرمی بتا دے، گرمی کتنی ہے گرمی بتا دے، فاصلوں کو ماپ لیا جائے۔ اگر انسان کا تخلیق کردہ ایک بے جان آلہ اگر یہ ساری خبریں بتاتا ہے تو رب کا شاہکار کیسا لاجواب ہوگا۔ کالجز، یونیورسٹیز میں الہاد جو بڑھ رہا ہے، بے دینی جو بڑھ رہی ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ آج معاذ اللہ جو کثرت کے ساتھ بے دین ہو رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں قرآن پڑھایا نہیں گیا، اگر پڑھایا گیا ہے تو سمجھایا نہیں گیا، اگر سمجھایا گیا ہے تو تعبیرات اپنی، تشریحات اپنی، توضیحات انسانی۔ اگر تعبیرات، تشریحات، توضیحات، تفسیرات وہ ہوتی جو رب نے نازل کی ہیں، جو مصطفیٰ نے پڑھائی ہیں، جو صحابہ نے سمجھی ہیں اور آگے ائمہ نے پہنچائی ہیں، خدا کی عزت کی قسم کوئی ملحد بے دین نہ ہوتا، زمانے کے اندر وقت کے غوث نظر آ رہے ہوتے، ولی ہوتے، کامل ہوتے، صاحب معرفت ہوتے، با کمال لوگ ہوتے۔ جب تشریحات اپنی در آئیں، جب تفسیرات ہر مولوی نے اپنی کرنی شروع کر دی، جب توضیحات اور قرآن کو اپنی اینک لگا کر سمجھا اور سمجھایا،
وہاں پہ فتنے برپا ہوئے، وہاں پہ شورشیں برپا ہوئی، وہاں پہ فساد برپا ہوا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، انسان کے بنائے ہوئے آلات پہ غور کرتے ہو، فکر کرتے ہو، ٹھہرتے ہو، رکتے ہو، سوچتے ہو، پڑھتے ہو، ریاضت کرتے ہو، محنت کرتے ہو، اور اس میں گم ہو جاتے ہو، کھپ جاتے ہو کہ کیا شاکار بنایا ہے۔ اس سے اگر آدھا بلکہ اس سے بھی آدھا 1% غور کیا ہوتا مصطفیٰ کی عظمتوں میں، مصطفیٰ کے کمالات میں، مصطفیٰ کی شانوں کے اندر، اگر وہ انصاف جو یہاں پر برتا گیا ہے وہاں پہ انصاف برتا جاتا، پھر عقل مانتی کہ سائنس وہ ہے، پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، وہاں پر بھی بڑے احتمالات ہیں، وہاں پہ خدا کی قسم سائنسدانوں میں، سائنٹسٹ کے اندر بہت سارے اشکالات موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے انسان چاند پر پہنچا ہے، میں سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، میں انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں چاند پہ پہنچا، انہی میں سے ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے انسان چاند پہ نہیں پہنچا، پہنچا یا نہیں پہنچا اس کے اندر تو ہمیں کوئی یقین، کوئی مستحکم، کوئی مضبوط دلیل نہیں، مگر رب کعبہ کی قسم اگر انسان پہنچا تو چاند تک پہنچا۔ تیرا میرا نبی وہ ہے کہ جس کے قدموں میں خود چاند پہنچا۔ وہاں شک ہے، یہاں پہ یقین ہے، وہاں پہ احتمال ہے، یہاں کوئی اشکال نہیں، وہاں پہ انسان سوچنے پر مجبور ہے، دلیل کا محتاج ہے۔ یہاں پہ رب قرآن کے اندر خود دعویٰ کر رہا ہے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ او لوگو، اور قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، اپنے محبوب کو اپنی ذات پر برہان بنا کر اصحاب رسول نے کبھی یہ نہیں خیال کیا یہ تو معجزہ ہے، چھوڑو اس میں حضور کہہ کر کمال نہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ کا یہ مسلک تھا، صحابہ کا یہ مشرب تھا، توجہ، صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ کیا اللہ کو اپنے نبی کے ہاتھ پہ معجزے کو صادر کرتا ہے۔ قدرت اللہ کی ہے، کمال مصطفیٰ جو اسی نے رکھا، جو اسی نے کمال رکھا۔ برکت ہے وجود مصطفیٰ کی۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نرى الآیات فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم برکات، کہتے جب ہم کبھی معجزہ دیکھتے، جب ہم کبھی حضور سے معجزہ کو دیکھتے کہ معجزہ رونما ہوا، چاند کے 2 ٹوٹے ہوئے، کلیجہ شک ہوا، آسمان کو چھوڑا، مصطفیٰ کے قدموں میں آیا، ایک جبل ابی قبیس کے ادھر آ کر گرا، ایک جبل ابی قبیس کے ادھر آ کر گرا۔ میں نے عرض کیا تھا یہ چاند 100 گنا نہیں، 1000 گنا نہیں، لاکھوں گنا اس زمین سے بڑا ہے، لاکھوں گنا اس زمین سے بڑا ہے۔ بڑی چیز چھوٹے میں سماتی نہیں ہے، بڑی چیز چھوٹے میں سماتی نہیں ہے، چھلک پڑتی ہے۔ برتن اگر 1 لیٹر کا ہے اس میں 2 لیٹر دودھ ڈالو گے، ایک ٹھہر جائے گا، ایک بہہ جائے گا۔ ہے توجہ مبارک، ہے توجہ۔ اگر برتن 1 لیٹر کا ہے اس میں 2 لیٹر دودھ ڈالنا چاہو تو 1 لیٹر ٹھہر جائے گا، 1 لیٹر بہہ جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ برتن لیٹر کا ہے، دودھ 2 لیٹر ہے۔ بڑی چیز چھوٹی میں سما نہیں سکتی، حجم کے اندر یا وزن کے اندر یا اپنے پھیلاؤ کے اندر جو اس کا پھیلاؤ ہے، جو اس کا حجم ہے، اور جتنا اس کا حجم اتنا ہی اس کے اندر وہ چیز آتی ہے۔ اگر بڑھ جائے تو سما نہیں سکتی، وہ بہہ جاتی ہے۔ اگر یہ چاند اس زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور بڑا ہے بالیقین بڑا ہے، فرمائیے سبحان اللہ۔ چاند کو توڑنا معجزہ، چاند کو آسمان پہ نہ رہنے دینا مصطفیٰ کا معجزہ، چاند کو زمین پر بلانا یہ مصطفیٰ کا معجزہ، اور چاند کے 2 ٹکڑے حضور کے قدموں میں آئے، پھر چاند کا لاکھوں گنا بڑے چاند کا زمین میں آ کر سما جانا یہ بھی مصطفیٰ کا معجزہ۔ بات دین کہتا ہے کہ جناب یہ تو معجزہ ہے، اس میں حضور کا کیا کمال، یہ تو معجزہ ہے، بس نہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کننا نرى الآیات فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم برکات، کہتے ہیں ہم جب مصطفیٰ کا معجزہ دیکھتے ہم آپس میں باتیں کرتے، بھائی یہ ساری کی ساری برکت مصطفیٰ کی ہے، یہ مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔
کرنے والی ذات اللہ کی ہے. توجہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ زمین نے گونگلو اگائے, زمین نے سبزی اگائی, کہتے ہو کہ نہیں؟ زمین سبزی اگاتی ہے, زمین سبزی اگاتی ہے, زمین دانہ دن کا اناج اگاتی ہے, تو اگانے والی اللہ کی ذات ہے. حقیقت و مجاز کے چکر میں نے آپ کو نہیں ڈالنا, لیکن یہ کہنے کے اندر, یہ کہنے میں گنجائش موجود ہے. سبحان الذی خلق الازواج. توجہ, میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں, یہ سورہ یاسین ہے, سورہ یاسین. سبحان الذی خلق الازواج, پاک ہے وہ ذات جس نے کائنات کی ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا, جفت جفت پیدا کیا, ہر چیز کا جوڑا ہے, ایک نر ہے, ایک مادہ ہے, ایک مذکر ہے, ایک مؤنث ہے. فرمایا ازواج کلھا, ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. مما, اور اس میں سے تنبت الارض, اس میں سے وہ بھی ہے, وہ بھی جوڑا جوڑا ہے جس کو زمین اگاتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین اگاتی ہے. توجہ, اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین اگاتی ہے. انبتا ینبتو سے یہ تنبتو فعل ہے, الارض اس کا فاعل ہے. فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے. فرمایا تنبت الارض, فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے کل کائنات کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. اس میں سے وہ چیز بھی جوڑا جوڑا ہے جس کو زمین نے اگایا, جس کو زمین نے اگایا, جس کو زمین نے اگانے والی ذات تو اللہ ہے, اگانے والی ذات اللہ کی ہے. مگر وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین نے اگائی. کیا مطلب؟ اللہ نے زمین میں صلاحیت کو رکھا تو زمین نے اگایا, اللہ نے زمین میں قدرت کو رکھا تو زمین نے اگایا, اللہ نے زمین کو طاقت دی تو زمین نے اگایا, اللہ نے زمین کو حکم دیا تو اس نے اگایا. حکم اللہ کا ہے, مرضی اللہ کی ہے, منشا اللہ کی ہے. مگر اب قرآن میں کہتا ہے تنبت الارض. پتہ چلا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زمین اگاتی ہے, زمین نے گونگلو اگائے, زمین نے بھنڈی اگائی, زمین نے کدو شریف اگائے, زمین نے ٹینڈے اگائے, زمین نے فصل اگائی, زمین نے گندم اگائی, زمین نے چاول اگائے, زمین نے ساگ اور میتھری اگائی, یہ جائز ہے. قرآن کہتا ہے جائز ہے. اگر یہ جائز ہے تو پھر یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اگر زمین اگاتی ہے اور اللہ نے قدرت اور طاقت اور صلاحیت اور کمال دیا ہے, خدا کی قسم اللہ نے کروڑوں درجے بڑھ کر صلاحیت اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اگر زمین اگاتی ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے اگانے والی ذات اللہ کی ہے, مگر اس نے نسبت زمین کی طرف کر دی. توجہ, اس نے نسبت زمین کی طرف کر دی. اگانے والی ذات اللہ کی, پیدا کرنے والی ذات اللہ کی, مگر وہ قرآن میں فرما رہا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. فرمایا زمین اگاتی ہے, زمین اگاتی ہے. اگر اگانے والا وہ, نسبت زمین کی طرف, صلاحیت پیدا کرنے والا وہ, نسبت زمین کی طرف, اگر یہ جائز ہے تو پھر کہنا پڑے گا سارا نظام کائنات اس کے دستے قدرت میں ہے, چابیاں اس نے مصطفیٰ کو عطا کی. اگر زمین اگائے تو تمہاری توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہیں پڑنا چاہیے, اور نہیں پڑنا چاہیے. اگر زمین اگائے, جہاں بھر کی فصلوں کو اگائے, اناج درختوں کو اگائے, اشجار کو اگائے, پھول سبزہ پھل اگائے, توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ عین توحید ہے, اللہ کا قرآن ہے, سب کا اتفاق ہے, سب کا اجماع ہے. کسی کو کوئی درد نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ زمین تو وہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدمین شریفین لگے تو زمین کو اللہ نے طاقت اور عروج عطا فرمایا. اس کی اگر کوئی شاخ ہے, نلین مصطفیٰ کا تصدق ہے. اگر اس کا کوئی کمال ہے, مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے. اگر زمین کا کوئی وقار ہے, یہ مصطفیٰ کی عظمت اور شان ہے. رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے قدم اس کائنات پہ لگائے ہیں. فرمایا لوگوں سنو,
میں وہ ہوں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وفی مقام آخر جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، فرمایا میرے قدمین لگے ہیں تو اللہ پاک نے زمین کو پاک فرمایا ہے، اسے تقدس ملا، اسے پاکی ملی، اسے خیرات ملی، اسے شرف ملا، اسے بزرگی ملی، اس زمین کو کوئی کمال ملا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ پاک نے میرے صدقے سے اس کائنات کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، مصطفیٰ نہ ہوتے تو خدا کی قسم کوئی عظمت نہ ہوتی۔ یہ اوروں کا نظریہ ہے کہ جناب یہ دیکھیے یہ تو کمال، یہ تو حضور کا معجزہ ہے، نہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم بات کرتے جب بھی کوئی کمال دیکھتے، جب بھی کوئی شرف دیکھتے، جب بھی کوئی انہونی دیکھتے، جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہم باتیں کرتے، کیا کہتے؟ کننا نرل آیات فی زمان النبی برکات، ہم کہتے او بھائی یہ جو معجزہ ہوا ہے نا، یہ جو چاند ٹوٹا ہے زمین پہ آیا ہے، یہ جو ڈوبا ہوا سورج پھرا ہے واپس آیا ہے، کیا کہتے؟ برکات، او یہ مصطفیٰ کی برکتیں ہیں ساری، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، برکت مصطفیٰ کی۔ میں کہا کرتا ہوں کتنے حاجی کتنے نمازی شاید اتنے پہلے حاجی نہ ہو، شاید اتنے پہلے نمازی نہ ہو، شاید اتنے پہلے حافظ قرآن نہ ہو، شاید اتنے پہلے زینت القراء فخر القراء قاری و مقری نہ ہو، شاید اس سے پہلے اتنے زیادہ لوگ متقی پرہیزگار اور زاہدوں کی تعداد نہ ہو جتنی زاہدوں کی تعداد آج، عابدوں کی تعداد آج، متقیوں کی تعداد آج، صالحین کی تعداد آج، مفسرین کی تعداد آج، محکم لوگوں کی دلیل اور یہ محکم لوگوں کی تعداد آج کائنات کے اندر جتنے لوگ پارسا متقی پرہیزگار ولی صالح ہیں شاید اتنی تعداد پہلے نہ ہو۔ سارے مل جاؤ، جمع ہو جاؤ، ذرا ٹیل لگاؤ، مہربانی کرو، ذرا مہربانی، سورج کو تھوڑا سا ادھر کرو، سورج کو تھوڑا سا ادھر کرو۔ سارے متقیوں کے کہنے پر باہر تو شاید تبلیغ کام آ جائے، ایسے لوگوں کی تو گھر کے اندر تبلیغ کام نہیں آتی، ادھر اشارہ ہو، کہتے ہم بات کرتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ کا شرف ہے، یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ معجزہ دیکھ کر صحابہ خوش ہوتے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا تَخْوِيفًا، اے بعد میں آنے والے لوگوں، چونکہ خوارج کا ظہور حضور کے زمانہ پاک کے اندر ظاہری زمانہ حیات کے اندر ہو چکا تھا، اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور کھول کر جماعت کی جماعت غول کے غول جب بنے وہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عظمتوں، آپ کی رفعتوں، آپ کی بلندیوں، آپ کی شانوں کو دیکھ کر جو جالس ہوئے اور انکار کیا ان کے کمالات کا، حضرت علی کی طاقت کا، شجاعت کا، مردانگی کا، بے باکی کا، تقوی کا، زہد کا، جنہوں نے انکار کیا وہ خارجی ہو گئے، مگر خارجی اس دور میں چلتے آ رہے ہیں، لیکن قرآن نے اس وقت جب حضور ظاہری طور پر موجود تھے انہیں منافق کہا۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا اور جو حضرت علی المرتضیٰ سے معاذ اللہ ان کے مقام و مرتبہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، زمانے کے لوگوں نے، متقون، صحاب رسول، تابعین لوگوں نے، تابعیوں نے کہا کہ یہ لوگ خارجی ہیں، خارجی، وہاں سے اصطلاح چلی ہے، توجہ، خارجیوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، نبی تو یہ نہیں کر سکتا، نبی تو وہ نہیں کر سکتا۔ پتا چلا کہ یہ طریقہ پرانے منافقوں کا ہے، رنگ بدل لیتے ہیں، لیبل بدل لیتے ہیں، پگڑی بدل لیتے ہیں، ٹوپی بدل لیتے ہیں، جبہ بدل لیتے ہیں، اپنا سب کچھ بدلنا پڑے بدل لیتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، معاذ اللہ، تنقیس مصطفیٰ کے لیے، تنقیس اولیاء کے لیے انہیں باپ بھی بدلنا پڑے تو یہ بغیرت باپ بھی بدل جاتے ہیں، ایسی دلیل موجود ہے۔ میں قلعہ کیا پورے ذمہ دار آدمی ہیں، بولیے تو صحیح، صرف پاکستان میں نہیں، نہ جانے کہاں کہاں آواز جاتی ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آگ لگ جائے، لیکن حقیقت ہے جو میں نے کہہ دیا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، مگر شان مصطفیٰ کو دیکھ کر جن کا دل روشن ہو جائے، سینہ چوڑا ہو جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آئے، تبسم آئے، رقص کرنے لگے اور وجود پہ حلاوت کا نزول ہونے لگے، کیفیات بدلنے لگے، آیا غم کے اندر، دکھ کے اندر، مصائب کی
ڈنڈ اٹھا کر لے کر آیا تھا. ذکر مصطفیٰ کی جب مسک اور خوشبو پھیلی ہے, سارے دکھ درد مصائب و آلام پیچھے رہ گئے. شان مصطفیٰ کو سنا تو کہتا ہے مزہ آ گیا. خدا کی قسم یہ صرف ہمارا نہیں, ہمارے آباء و اجداد کا بھی طریقہ ہے, اور ان کو اصحاب رسول سے ورثے کے اندر ملا ہے. حضرت سیدنا ابو طفیل یمن کے رہنے والے ہیں. 110 ہجری کے اندر آپ کا وصال با کمال ہوا. حضور نے اپنے وصال با کمال سے چند دن پہلے ارشاد فرمایا تھا, لوگوں آج سے تاریخ کو نوٹ کر لو, دن کو نوٹ کر لو, آج سے 100 سال کے بعد کوئی صحابی نہیں ہوگا. ہے توجہ, کوئی صحابی نہیں ہوگا. 110 ہجری کے اندر سیدنا حضرت ابو طفیل جن کا نام عامر بن واصلہ ہے, آپ کا وصال با کمال ہوا. 100 سال کے بعد آخری صحابی حضرت ابو طفیل ہیں. امام عسقلانی الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ کے بعد 110 ہجری کے بعد حضرت ابو طفیل کے بعد جو بندہ یہ کہے کہ میں صحابی ہوں وہ جھوٹا ہے. کہ آخری صحابی سیدنا حضرت ابو طفیل ہیں, یمن کے رہنے والے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا تو وہاں پہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. در حقیقت یہ واقعہ کیا ہے میں پورا سنا دیتا ہوں. مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور حضرت ابو طفیل اس کے راوی کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی مصطفیٰ کے صحابی کے گھر بچہ پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا. اس نے کہا کیوں نہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بچے کو لے جاؤں, یہ حضور کا دیدار کر لے, یہ بچہ حضور کا دیدار کر لے. یوں کہہ لو یا یوں کہہ لو کہ انہوں نے سوچا ہوگا, فرمایا ہوگا کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, کیوں نہ مصطفیٰ کی نظر لگوا لاؤں. یوں تو کائنات کا ہر ذرہ حضور کی نگاہ کے اندر ہے. اس کو اللہ نے بیٹا دیا, وہ اٹھا کے حضور کے دربار میں لے کر آیا. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے, اور اسے حافظ اماد الدین ابن کثیر نے کتاب المعجزات کے اندر البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا ہے, اور بے شمار محدثین نے نقل کیا, اور بے شمار محدثین نے. کہتے ہیں فأتى النبی, وہ اپنے بچے کو اٹھا کے حضور کے دربار میں لایا. فأخذ ببشرۃ وجہہ, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے یوں پیشانی مبارک پہ یوں چٹکی بھری. ہم بھی تو پیار کرتے ہیں نا, چھوٹا بچہ ہو ہم پیار کرتے, حضور نے یوں چٹکی بھری. کمال دیکھو مصطفیٰ کا شان دیکھو, حضور نے یوں چٹکی بھری. فأخذ ببشرۃ وجہہ, اس کے چہرے کی کھال کو پکڑ کے حضور نے یوں چٹکی بھری. ودعا لہ بالبرکت, اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس بچے کے لیے دعا فرمائی. پتہ کیا ہوا, دیکھو کیا ہوا. فنبتت شعرۃ فی جبہتہ کہیئۃ القوس, قوس جیسے ایسے مڑی ہوتی ہے نا, آدھا چاند ایسے جیسے مڑی ہوتی ہے, ڈی سمجھ آ رہی ہے, ڈی. یوں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے جہاں سے چٹکی بھری تھی, چٹکی بھرنا تھا کہ کیا ہوا. فنبتت شعرۃ فی جبہتہ کہیئۃ القوس, کہ مصطفیٰ نے جہاں پہ چٹکی بھری تھی, مصطفیٰ کے چٹکی بھرنے کا کمال یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک بال اگایا اور وہ قوس کی طرح چاند بنا ہوا تھا. فنبتت شعرۃ فی جبہتہ, اس بچے کی پیشانی میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے. میں کہتا ہوں مولانا آپ جتنے زاہد و عابد و متقی, آپ نے جتنے چلے لگائے, دعوتیں دی, تبلیغ کی, اور جتنے خطابات تقریریں, ان ساری خدمات کا اجر اللہ سے مانگو. ایسا کمال پھر بھی نہیں ہوتا. مصطفیٰ نے چٹکی بھری, وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک بال مبارک اس بچے کی جبین پر اتر آیا اور نکل آیا. ملک لوگوں کو جب پتا چلا, حضور کے ظاہری وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد بھی اصحاب رسول اس بچے کے ماتھے پہ اگے ہوئے بال کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. حضرات اگر مصطفیٰ چٹکی بھرے, وہاں سے بال اگے, اور اصحاب رسول محدثین وقت کے ائمہ اور زہاد و عباد اگر اس بال کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کریں
یہ جائز ہے تو مصطفیٰ کے بچے کو سامنے بٹھا کر، آل رسول کو سامنے بٹھا کر، سادات کو سامنے بٹھا کر، کچھ تو ایسے، میں بڑی سخت لفظ کہنے لگا ہوں اور آج کہوں گا، آج بھی ایسے جراثیم اور جرثومے اور بے غیرت قسم کے لوگ موجود ہیں. جلسہ ہے میلاد النبی کا، بے غیرت کے بچے حضور کے آل پر اور آل رسول اور سادات پر بھونکتے ہوئے شرم نہیں کرتے، اور سننے والے بھی اتنے بے خبر اور غافل کہ الیاذ باللہ تعالیٰ گالیاں دی جا رہی ہیں. سادات عظام کو کہتے ہیں جی کمال کر دیا، بڑی ودیہ تقریر کی ہے. لاکھ مرتبہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر. بال اگے اصحاب رسول، زہاد و عباد، متقین اور ائمہ زیارت کرنے کے لیے آئے، زیارت کرنے کے لیے. حتیٰ کہ بچہ بڑا ہو گیا، توجہ، اپنے بچوں کی فکر کرو، نظر رکھو، یہ دیکھتے ہو کہ بچہ سگریٹ تو نہیں کہیں پیتا، کہیں اس کی صحبت بری تو نہیں، یہ نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. مگر جو میں عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جس بچے کے ماتھے پر چٹکی بھری تھی، بال اگایا تھا، بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، بچہ جوان ہوا، دور آ گیا خارجیوں کا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے جلنے والوں کا. بچہ جوان ہو گیا، خارجیوں کا دور آیا. وہ قرآن پڑھتے تھے، بڑا با کمال پڑھتے تھے، بڑا لحن تھا، بڑا لہجہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، تبلیغیں بڑی لاجواب تھی اور بڑی با کمال اور بڑی بے مثال تقریریں. اس بچے نے دیکھا، وہ مانوس ہو گیا، محبت کرنے لگا، داڑھی کو دیکھ کر، جبے کو دیکھ کر، پگڑی کو دیکھ کر، لوٹے کو بھی شاید لوٹے بھی ہوں گے اس وقت، لوٹے چلو نہیں تھے، خود لوٹے تھے، ہاں روایت کے لفظ سے مائل ہو گیا، محبت کرنے لگا، تقریر پسند آ گئی، کسی کا جبہ پسند آیا، کسی کا کر و فر پسند آیا، کسی کی گاڑی پسند آئی، کسی کی چال چلن پسند آیا، کسی کا کوئی لہن، کوئی لہجہ، کوئی انداز، کوئی بات پسند آئی. وہ بچہ بھی خارجیوں کے ساتھ محبت کرنے لگا. وہ درس قرآن دیتے، بچہ گھر سے بھاگ کر جانا پڑتا، ان کے درس قرآن میں جا پہنچتا، بیٹھ جاتا، گھر آتا، صحابی رسول اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ کرنے لگتا. تم کہتے ہو مصطفیٰ کا یہ شان ہے، میں نہیں مانتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، قرآن دکھاؤ، اللہ کا فرمان دکھاؤ. دکھایا جاتا، تعویلات کرتا، دلائل دیتا. باپ تھا صحابی رسول. خود اندازہ لگاؤ، صحبت مصطفیٰ میں بیٹھنے والے کے سامنے جب دلائل دیے جا رہے تھے، باپ صحابی رسول ہے، پریشان ہو گئے. مختلف مبلغین کو بلایا، میرے بچے کو سمجھاؤ، واعظ کرو، نصیحت کرو. مسند احمد بن حنبل ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں حضرات، توجہ کیجئے. باپ پریشان ہو، کیا کروں؟ حتیٰ کہ اس نے اپنے دوست صحابی رسول حضرت ابو طفیل کو دعوت دی. آپ بھی صحابی رسول ہیں، ذرا تشریف لائیے، میرے بچے کو سمجھائیے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سمجھایا، واعظ کیا، نصیحت کی، تقریر، دلائل کے ہم بار لگا دیے. ہم دلیل دیتے، وہ بھی اینٹی دلیل لے آتا. ہم کوئی دلیل دیتے تو وہ بھی دلیل لے آتا. ہم حضور کا شان بیان کرتے تو معاذ اللہ وہ اسے رد کرنے کی کوشش کرتا. بھائی چاند کو دیکھ کر کوئی تھوک تو سکتا ہے، تھوکنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، تھوک سکتا ہے، مگر چاند گندا نہیں ہوتا، گدلا نہیں ہوتا، موڑ کے اپنے چہرے پہ آ کے پڑتی ہے. خود چہرہ گدلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، اور خود غائب و غاصر ہوتا ہے. مگر تھوکا تو جا سکتا ہے، تھوک وہاں پہ پہنچتی نہیں. دلائل دیے جاتے وہ رد کر دیتا، دلائل دیے جاتے وہ رد کر دیتا. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم اسے مسلسل دلیل دیتے رہے، مگر وہ مانتا نہیں تھا. توجہ، کہتے ہیں پھر میں نے اسے کہا فَوَعَزْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ فِي مَا نَقُولُ. کہتے ہیں بڑی دعوتیں دی ہم نے اسے. توجہ بھائی، کہتے ہیں میں نے اسے کہا بچے دلائل ساری ایک سائیڈ پہ رکھ، سارے دلائل ایک سائیڈ پہ رکھو. علم تر ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد وقعت ان جبہتک. بیٹے سارے دلائل ایک طرف. یہ بتا جب سے تو خارجیوں کے ساتھ ملا ہے، وہ جو نبی پاک کی برکت تھی وہ کہاں پہ گئی؟
وہ جو برکت تھی وہ کہاں پر گئی؟ جب وہ خارجیوں کے ساتھ بیٹھنے لگا، محبت کرنے لگا، پیار کرنے لگا اور ان کے درس قرآن کو اختیار کرنے لگا، معاذ اللہ حضور کی تنقیش پہ اتر آیا، علم ترى ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وقعت عن جبہتک۔ بیٹے جب سے تو ایسے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تقریریں سننا تو نے شروع کی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سن کے کہتے ہیں شاہ جی اس کا جواب دیں، مار پہلا سنی کیوں ہوئی ہیں؟ تینوں کنے کیا بندے دے پترا سن، توجہ توجہ، یہ کتنی نحوست ہوتی ہے، کتنی بے برکتی۔ کہتے حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا سارے دلائل ایک طرف، یہ بتا بچے وہ جو مصطفیٰ کی برکت تیری جبین پر ظاہر ہوئی تھی وہ کہاں پہ گئی؟ دلائل اسے قائل نہ کر سکے، سمجھا نہ سکے۔ جب بچے نے آئینے میں اپنا رخ دیکھا، چہرہ دیکھا، شرم آئی، اللہ پاک نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ لفظ ہے فما زلنا بہی، کہتے ہم نے بس اس دلیل پہ زور دیا۔ بچے بتا علم تارا ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وقعت عن جبہتک۔ بس بیٹے دلائل اپنی طرف، قرآن بند، آج کے بعد کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی مجادلہ نہیں۔ بس مجھے یہ بتا وہ برکت کہاں پہ گئی، وہ بال اقدس کہاں پر گیا، وہ بال مبارک۔ بلکہ حافظ اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ وہ جو بال تھا وہ کالے اور سیاہ رنگ کا نہ تھا، وہ بال مبارک نور کا بال مبارک تھا۔ وہ چمکتا تھا، وہ اندھیرے میں چمکتا تھا، ظلمت اور تاریکی میں روشنی کرتا تھا۔ پوچھا بیٹے بس یہ بتا علم تارا ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وقعت عن جبہتک، وہ جو برکت تیرے چہرے سے چلی گئی وہ کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں فما زلنا بہی، ہم مسلسل اسے یہی بات کرتے رہے، مسلسل یہی بات کرتے رہے، حتی رجع عن رأیہم، اس نے ان کی رائے سے، ان کے افکار سے، ان کے مسلک سے، وہ جو خارجی لوگ تھے ان کے دلائل سے اس نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ فرد اللہ علیہ الشعرۃ بعد فی جبہتہ، ادھر اس نے توبہ کی اسی لمحے۔ فرمائیے تو صحیح، ذرا ہاتھ اٹھا کے فرمائیے۔ سال نہیں لگے، مہینوں نہیں لگے، ہفتوں نہیں، گھنٹوں نہیں لگے، کہتے حتی رجع عن رأیہم فرد اللہ علیہ الشعرۃ بعد فی جبہتہ، کہتے ابھی اس کے توبہ کے الفاظ زبان پر تھے، وہ جو برکت مصطفیٰ بال کی صورت میں ظاہر ہوا تھا وہ بال فوراً دوبارہ اس کی ماتھے پہ آ کے لگ گیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل ہے، 12371 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے کمالات مصطفیٰ۔ آج کا ذہن سوچتا ہے یہ کیسے، وہ کیسے، ممکن کیسے ہے؟ میں نے کہا جب ایسی کوئی ناممکن بات آئے، عقلوں کو حیران کرنے والی بات آئے، جب تعجب میں ڈالنے والی بات آئے، جب واقعہ حیرت میں گم کر دینے والی بات آئے، اس وقت اپنے باپ کا تصور نہ لے کر آیا کرو، اس وقت اللہ کے حبیب کا تصور لے کر آیا کرو۔ کون سا نکتہ ہے جو مصطفیٰ کے دربار میں سلجھا نہیں؟ کون سی عظمت ہے جو مصطفیٰ کے خوان رحمت سے میسر نہیں؟ کون سا ایسا کمال ہے اللہ نے جس کی کنجیاں چابیاں مصطفیٰ کو عطا نہیں فرمائی؟ کون سا وہ خزانہ ہے کہ رب کے کارخانہ قدرت میں تو ہے مگر اس کا مالک مصطفیٰ نہیں ہے؟ جو اللہ کے خزانے ہیں امت کو دینے کے لیے، آخری بات، امت کو دینے کے لیے، مخلوقات کو دینے کے لیے، ارض و سماوات کو دینے کے لیے، اولین و آخرین کو دینے کے لیے، اللہ کے کارخانہ قدرت میں جو ہے
ان کا مالک و مختار ہمارے رب نے ہمارے مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے۔ تو یہ خیال نہ کریں کہ یہ کیسے، وہ کیسے، ایسے کیسے۔ آپ احادیث میں غوطہ-زن ہوتے جائیے، ایسے لاجواب کمالات، ایسے لاجواب فضائل۔ یہ رات کچھ بیان کرنا تھا، ایک مخصوص واقعہ کی وجہ سے ہم یہ بیان نہیں کر سکے، میں بھی قسم پالیش میرے کر کے چھڑن ہے توجہ۔ شان مصطفیٰ ہے، اوروں کو مت سنو، مت بیٹھو اوروں کی صحبت میں، ان کی نحوست ہے، بے برکتی ہے، بے برکتی ہے۔ وقت کے دامن میں اجازت ہوتی تو صحیح مسلم میں ایسی بے برکتیاں احادیث رسول پڑھ کر بتاتا کہ جو ایسے بدعتی لوگوں کے پاس بیٹھ جائے، جو حضور کی عظمت، شان، کمالات اور آپ کے مقام اور مرتبہ، قدر و منزلت کو معاذ اللہ اپنی عقل کے ترازو کے اندر میزان میں سوچ سوچ کر تول تول کر مانتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ دلوں کا نور ایمان سلب کر لیتا۔ بس ہم تو یہ کہیں گے بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ خدا کی قسم، جو کمالات، جو شانیں ہیں، جو مخلوقات کو دینے کے لیے ہے، اللہ پاک نے ہر اس خزانے کا مالک و مختار، متصرف اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا کو بنا دیا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، قرآن و سنت پڑھنے والے لوگوں کے پاس بیٹھیے اور ان سے قرآن و سنت کو سیکھنے کا اپنا مزاج بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے علم سے، نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔